اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے کلاس میں ہم نے حروف ہجا کے اندر موٹے حروف جو کہ 7 ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں. تو کلاس نمبر 47 میں 7 حروف جو کہ موٹے حروف ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. 7 کلاسوں میں ہم نے 7 لفظوں کے بارے میں اگزامپل کے ساتھ سب کو یعنی پچھلے کلاسوں میں ہم بتا چکے ہیں. تو آج کلاس نمبر 48 کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بھی کلاس یہ موٹے حروف کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ موٹے حروف کو پڑھتے ہوئے لوگوں سے مسٹیک ہو جاتے ہیں. تو موٹے حروف کے پڑھنے میں 2 بڑی غلطیاں ہیں، وہ آج کے کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹے حروف کو کیسے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے یہ بھی آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آپ سے شیئر کریں گے. تو آج کے کلاس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں حسب معمول تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موٹے حروف 7 ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قض. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قض. اب ان کو علیحدہ کر کے بتائیں گے آپ کو. خا صاد ضاد طا قاف ظا. یہ موٹے حروف ہیں 7. ان کو پڑھتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں آج کی کلاس میں بتانا مقصود ہے آپ کو. تو سب سے پہلے بات جو ہے وہ آپ سے کوشچن ہے کہ موٹے حروف کتنے ہیں؟ تو وہ موٹے حروف ہیں 7، اور جو کہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو کسی بھی حروف کو آپ موٹا پڑھنے کی کوشش کرو گے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو کسی بھی لفظ کو موٹا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہو تو زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھائیں. زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھائیں اور پھر یہ 4 لفظ آپ پڑھ لیں. اس میں آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے. تو پہلا لفظ ہے صاد ضاد طا ظا. ان 4 حروف میں زبان کی جڑ کے ساتھ زبان کا درمیان بھی تالو کی طرف اٹھتا ہے، جبکہ زبان کی جڑ تمام موٹے حروف کی ادائیگی میں تالو کی طرف اٹھتی ہے. اور موٹے حروف کی ادائیگی میں عام طور پر کتنی غلطیاں ہوتی ہیں یہ آج کی کلاس میں دوسری شفٹ میں بتانے کا مقصود ہے. تو موٹے حروف کو پڑھتے ہوئے 2 بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں لوگ. تو سب سے فرسٹ جو غلطی ہوتی ہے وہ موٹے حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے
موٹے حروف کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں دوسری مسٹیک جو ہوتی ہے وہ موٹے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ موٹے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ ایسے کر کے گول ہو جاتے ہیں۔ تو ان دو غلطیوں سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ موٹے حروف کو باریک پڑھنے سے حرف تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے طا سے طوا، جیسے تا سے ہاں جی، جیسے طا سے کیا بنے گا تا۔ طا، ابھی طا کو موٹا پڑھنا تھا تو ہم نے اس کو اگر اس میں غلطی کریں گے تو طا سے بنے گا تا، جیسے طا سے تا، اور اسی طرح قاف سے کیف، یعنی قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ غلطی کر جائیں گے تو ہماری غلطی یہ ہوگی کہ موٹا پڑھنے کے بجائے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، قاف کے بدلے کیف کر کے پڑھیں گے، تو یہ دوسری مسٹیک ہوگی۔ اور پھر صاد سے سین، یعنی صاد کو یہاں پہ ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ مسٹیک کر جاتے ہیں تو صاد سے سین ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ صاد سے سین نہ ہو جائے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور سین کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور ہونٹ گول کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، ہونٹ جب ہم گول کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہونٹ گول ہو جائیں تو کیا نقصان ہوگا۔ ہونٹ گول کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک حرف واو کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے دوران، یعنی پڑھتے ہوئے ایک لفظ واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، لفظ کے اندر وہ ایٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ وہ پھر کیسے ہوتا ہے، جیسے طا سے طوا، اب دیکھیں طا پڑھنا تھا تو ہم نے اگر اس کو بغوری کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں مسٹیک کریں گے تو، یا اس کو اور بہتر کرنا چاہیں تو اس میں واو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طا سے طوا، اکثر اسٹوڈنٹ کو ہم جب طا ٹھیک کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ طا کو موٹا کرو تو وہی یہ جواب آگے سے آتی ہے کہ طوا کر کے، تو اس میں ایک واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے وہ صاد، یہ تو صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس طرح سیدھا کر کے قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے آخر میں دال بھی نکالنی ہے، صاد۔ اور اس میں واو کیسے آئے گا، سواد کر کے، کیا اگر کسی اسٹوڈنٹ کو آپ زیادہ اس پہ زور لگاؤ گے تو وہ یہی الفاظ وہ نکالے گا منہ سے کہ سواد کر کے، سواد۔ یہاں پہ صاد کے اندر ایک واو کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دو جو بڑی غلطیاں ہیں، ایک تو لفظ کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا ہے، اور دوسرا ایک لفظ کا اضافہ جو ہوتا ہے واو کا، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ صاد کے بارے میں آپ کو ایک مختصر سی لطیفہ بھی سناؤں جو کہ وہ پشتوں میں ہے، وہ میں بھی آپ کو یا اس کلاس میں بتانا چاہتا ہوں کہ صاد کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس وجہ سے۔ تو یو پختونو اغا ورتوی جی الگا تو د کم زه نو اغا جواب کې ورتوی زه خو د صاد نه راغلی ما، نو د سره دا الګ ورتوی چې یار ما نه خو د پوسو کو ته خپل علاقه راته وایې چې ستا کومه علاقه ده، هغه ستا خو زه ګاونډ کې زه اوسېږم، وایي کوم ځای کې اوسېږي، اور زما کور دی، وایي ضاد کې زما کور دی۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ صاد کو موٹا اور باریک پڑھنے کا ہے، اور صاد کے بعد اگلے جو لفظ ہے وہ ضاد ہے، اس سے اس کا تعلق تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کلاس میں آپ سے شیئر کی ہے۔ تو اب کلاس کا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔